السلام علیکم اور پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے اصلی الادین۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ دور کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا الادین۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ ان کے پاس اچھا گھر نہیں تھا، اچھا کھانا نہیں تھا، اچھے کپڑے نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی الادین کو گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں پڑھنے بھیجتے تھے۔ الادین کا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا تھا، بس ہر وقت دعا کرتا تھا کہ میرے پاس بھی کہانیوں والے الادین کی طرح ایک چراغ آ جائے اور میں سارے کام چراغ کے جن سے فٹافٹ کروا لوں۔ ایک رات الادین سونے لیٹا تو ایسا لگا کہ تکیے کے نیچے کوئی چیز رکھی ہے۔ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھا؟ لوہے کا ایک چراغ رکھا ہے، گندا، میلا، کالا کالا۔ الادین نے اسے صاف کرنے کے لیے رگڑا تو چراغ میں سے بہت سا دھواں نکلا۔ الادین ڈر گیا۔ اس نے چراغ پھینک دیا، لیکن چراغ میں سے زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ الادین اور بھی ڈر گیا۔ پھر آواز آئی، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اف! الادین کا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو ایک لمبا جن الادین کے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تم چراغ کے جن ہو؟ وہی جن جو کہانیوں والے الادین کے پاس آیا تھا؟ جن نے کہا، جی آقا، میں وہی جن ہوں، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین نے سوچا کہ پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھا لوں، پھر کچھ مانگوں گا۔ مجھے مزے مزے کا کھانا لا دو۔ بس کہنے کی دیر تھی، طرح طرح کے کھانے آ گئے۔ الادین نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پانی پی کر الادین نے سوچا کہ اتنے مزیدار کھانے کھائے اور میرے کپڑے اتنے خراب۔ الادین نے چراغ رگڑا۔ جن کی آواز آئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن بھائی، مجھے اچھے اچھے کپڑے بھی چاہیے۔ جن نے کہا، جو حکم میرے آقا، اور ہر طرف نئے کپڑے ہی کپڑے رکھے تھے۔ الادین نے سوچا کہ اتنے کپڑے، اچھا کھانا، اس کے لیے تو اچھا گھر بھی ہونا چاہیے۔ الادین نے کہا، جن بھائی، مجھے ایک اچھا سا نیا گھر بھی چاہیے۔ جن نے کہا، جو حکم میرے آقا۔ الادین نے دیکھا کہ پلک جھپکتے ہی ایک سجا سجایا گھر وہاں تھا، جس میں وہ ساری چیزیں تھیں جو الادین سوچا کرتا تھا۔ اس گھر میں کتابیں بھی تھیں، مگر الادین کو کتابیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ الادین نے چراغ رگڑا، جن حاضر ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین نے کہا، جن بھائی، مجھے یہ کتابیں پڑھنا سکھا دو۔ جن بہت زور سے ہنسا اور بولا، میرے آقا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کتابیں پڑھنے کے لیے آپ کو پہلے اسکول جانا ہوگا، وہاں دل لگا کر پڑھنا ہوگا، تب ہی آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ اچانک اماں کی آواز آئی، الادین، اسکول جانا ہے، جلدی اٹھو۔ اوہ، یہ تو خواب تھا۔ لیکن اس کے بعد الادین نے کبھی اسکول جانے کو منع نہیں کیا۔ روز ہی شوق سے اسکول جاتا تھا، محنت کرتا تھا، اور ایک دن وہ ساری چیزیں جو کہانیوں والے الادین نے جن سے مانگی تھیں، اصلی الادین اپنے گھر میں خود لے آیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف خوابوں میں نہیں رہنا چاہیے، کہانیوں میں نہیں رہنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، پڑھنا لکھنا چاہیے۔ تو جو چیز ہم خوابوں میں دیکھتے ہیں یا ہم کسی دوسرے لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں، تو وہ اگر ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، محنت کریں گے، تو اس ہر چیز کو ہم حاصل کر لیں گے جو ہم دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں، اور ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ چلیں بچوں، یہ کہانی ختم۔ اب انشاءاللہ اگلی کسی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔